الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في شأن حبيبه جلالا وإكراما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحيا وتعطرت العوالم بطيب ذكره وريا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زوری سیدی مرشدی و مولائی دامت برکاتہ القدسیہ. بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو تاجدار کائنات سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ہم کو آج تک زندہ رکھا. ہماری ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا. ہم کو اہل سنت والجماعت کے مسلک میں پیدا فرمایا، صحیح عقیدہ عطا فرمایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج اپنی یاد کے لیے، اپنے ذکر کے لیے دین کی کچھ باتیں، اس کے اور اس کے رسول کی کچھ باتیں سننے اور سنانے کے لیے اپنے گھر میں جمع فرمایا. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے. بزرگوں اور دوستوں، مبارک مہینہ ربیع الاول کا چل رہا ہے، اور اس مہینے میں جیسا کہ آپ اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے آخری پیغمبر، اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، جس کو ہم میلاد النبی کے نام سے جانتے ہیں. میلاد النبی کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں جنم لینا، دنیا میں پیدا ہونا، دنیا میں ظاہر ہونا. اس مہینے کی 12 تاریخ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جنم لیتے ہیں. تو اس مناسبت سے اکثر مسجدوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو بتایا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کیا کیا ہے، حضور کا مقام و مرتبہ کیا ہے، حضور کے معجزات کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کیا ہے، حضور کی خوبصورتی کیا ہے. آپ کی اس مسجد کے اندر بھی ایک زمانے سے 12 دن کا سیرت کا پروگرام ہوتا ہے، جس میں میرے والد محترم آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ کے تعلق سے ہمارا جو عقیدہ ہونا چاہیے اس عقیدے کو درست فرماتے ہیں. اب جمعۃ المبارکہ کے موقع پر مختصراً چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر کے بات ختم کروں گا. حدیث شریف کی ایک کتاب ہے کنز العمال کے نام سے، ایک حدیث کی کتاب ہے. جیسے بخاری، مسلم الگ الگ حدیث کی کتابیں، ایسے ہی حدیث شریف کی ایک بہت بڑی کتاب کنز العمال اس کا نام. اس حدیث کی کتاب میں ایک حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لیس شیء من السماء والارض الا یعلم انی رسول اللہ. حضور فرماتے ہیں زمین و آسمان کی ہر چیز مجھے جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول. زمین میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو مجھے جانتی پہچانتی نہ ہو، جس کو میری معرفت نہ ہو، جس کو میری پہچانت نہ ہو. آسمان کی بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مجھے نہیں پہچانتی ہو. یہ حدیث میں یہ فرمایا. ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کائنات کی ہر شے مجھے جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن انسان اور جنوں کے اندر جو نافرمان انسان ہے، جو نافرمان جن ہیں، وہ لوگ مجھے نہیں پہچانتے. ان کے علاوہ کائنات کی ہر شے، ہر چیز مجھے جانتی ہے. آسمان بھی جانتا ہے کہ آپ کون ہیں، آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، آپ کی معرفت کیا ہے، آپ کی پہچانت کیا ہے.
زمین بھی جانتی ہے، زمین کی ہر شے جانتی ہے، آسمان کی ہر شے جانتی ہے۔ اب آئیے مختصراً آپ کے سامنے وہ کون سی چیزیں ہیں جو سرکار دو عالم کو جانتی اور پہچانتی ہے، سرکار دو عالم سے محبت کرتی ہے، سرکار دو عالم کون ہے ان کو اچھی طرح پتا ہے، لیکن ایک ہم انسان ہیں جو تمام مخلوقات سے بڑے ہیں، اللہ کے پاس اشرف ہے، عزت والے ہیں، ہر مخلوق سے بڑھ کر ہمارا مقام و مرتبہ ہے، لیکن اتنی بڑی عزت کے رکھنے والے ہو کر بھی ہم ہمارے نبی کو پہچاننے سے قاصر اور عاجز ہے، جبکہ ہم سے کمتر جو مخلوقات ہے وہ آسانی سے ہمارے آقا کو پہچانتی ہے کہ وہ کون ہے۔ ہم انسان ہوتے ہوئے بھی، اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے بھی، تمام مخلوقات کے سردار اور بڑے عزت والے ہوتے ہوئے بھی ہمارا عقیدہ یہ بن رہا ہے کہ وہ کیا ہے، ہمارے جیسے انسان ہے۔ ان کو اتنا بڑا چڑھا کے بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ جیسا ایک انسان دنیا میں آتا، کھاتا پیتا چلے جاتا، ویسے ہی وہ بھی آئے، کھائے پیے دنیا سے چلے گئے۔ ہاں، اللہ کے بارے میں بتائے، رسول کے بارے میں بتائے۔ جیسا ایک پوسٹ مین ہوتا ہے، آپ کا پوسٹ لے کر آتا ہے۔ پوسٹ مین کوئی بڑے مرتبے والا، مقام والا نہیں ہوتا، کوئی بڑے عزت والا نہیں ہوتا، پوسٹ مین کوئی بڑے عہدے منصب والا نہیں ہوتا۔ اس کا کام کیا ہے؟ جو لیٹر بھیجا آپ کو، آنا، آپ کا لیٹر آپ کے ہاتھ میں دے دینا، چلے جانا، یہی کام پوسٹ مین کا ہے۔ ایسا عقیدہ بعض بے وقوف لوگوں کا بنتے ہوئے جا رہا ہے کہ رسول استغفر اللہ ایک پوسٹ مین کی طرح ہے، اللہ کا کلام لائے دے ڈالے چلے گئے، ان کا کام ہوتا ہے۔ اب ہمارے کو ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اب ہمارے کو ڈائریکٹ ہمارے اللہ سے، ہمارے رب سے تعلق ہے۔ یہ عقیدہ کفر والا عقیدہ، گمراہی والا عقیدہ، جہنم میں لے جانے والا عقیدہ، یہ ہمارا بنتے ہوئے چلے جا رہا ہے۔ حالانکہ اصل عقیدہ کیا ہے؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں نہیں ہیں تو مخلوق کو اللہ سے، ہمارے رب سے، ہمارے خالق سے کوئی تعلق پیدا نہیں ہو سکتا۔ رب کے اور بندوں کے درمیان ایک تعلق پیدا کرنے والے کون ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ ہم اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پہ اپنے سر کو نہ جھکا دے۔ جب تک حضور کے قدموں میں اپنے سر کو نہیں جھکائیں گے، اس وقت تک اللہ کے بارگاہ تک پہنچنا کسی انسان کے لیے یا کسی فرشتے کے لیے بھی ناممکن ہے۔ کائنات میں کسی کی مجال نہیں، خواہ فرشتہ ہو، انسان ہو، جن ہو، کوئی اور مخلوق ہو، بغیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کے اللہ تک اس کو پہنچنا ناممکن ہے۔ لہذا محترم بزرگوں اور دوستو، چند چیزیں سنیے جس سے پتا چلتا ہے کہ کیسے کیسے چیزوں کو، کیسے کیسے مخلوقات کو اور کیسے کیسے لوگوں کو رسول کی پہچانت ہے، اور ہم انسان ہوتے ہوئے ہم کو کوئی رسول کی پہچانت نہیں ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک چچا حضور کے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ بدر میں قیدی بن کے آتے ہیں، کفار کی طرف سے، کافروں کی طرف سے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، چاچا ہے، حقیقی چاچا ہے، لیکن ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جنگ بدر کے بعد مسلمان ہوئے۔ مسلمان ہونے کے بعد جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، حضرت عباس حضور کے چاچا اسلام قبول کر لینے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں تو اب اسلام قبول کیا، اتنے برس گزرنے کے بعد، نبوت کے اعلان کے تقریباً 12-15 سال کے بعد میں اسلام قبول کرتا ہوں، لیکن مجھے آپ کے بچپن سے پتا تھا کہ آپ اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی بننے والے۔ تو حضور نے پوچھا کہ چاچا جان، بچپن میں آپ کو کیسا معلوم ہو گیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا خاص بندہ ہوں؟ اس وقت تو میں نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، اس وقت تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 برس کے بعد نبی بنایا گیا، جبکہ قرآن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماں کے بطن سے، اپنے ماں کے پیٹ سے جنم لیے، دنیا کے اندر پیدا ہوئے، لوگوں نے ان کی ماں کے اوپر غلط الزام لگایا، اللہ نے ان کو زبان عطا فرمائی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی بچپن میں بولنے لگے، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں بچپن سے، ابھی پیدا ہوئے ماں کے پیٹ سے، اور اعلان کر رہے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور اللہ نے مجھے نبی بنایا۔
عیسیٰ علیہ السلام افضل ہے یا ہمارے آقا افضل ہیں؟ ایک عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبیوں میں ایک نبی ہیں، وہ بچپن میں اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے نبی بنا دیا. یہ نہیں فرمایا کہ 40 سال کے بعد نبی بنائے گا، بنا دیا. وجعلنی نبیا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں نبوت کا اعلان کر رہے ہیں تو کیا ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ حضور 40 سال کے بعد نبی بنے؟ نہیں، نبی تو ساری کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے بن گئے تھے، اعلان 40 سال کے بعد ہوا ہے. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میں بچپن میں کچھ ایسے نشانیاں دیکھ لیا جس سے مجھے پتا چل گیا کہ آپ اللہ کے نبی بننے والے ہیں، اللہ کے رسول ہیں. تو حضور پوچھتے ہیں چچا جان وہ کیا نشانیاں ہیں، وہ کیا علامتیں ہیں جو آپ بچپن میں دیکھے تھے؟ تو چاچا بیان کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے، چاچا بولے تو بھتیجے کا بچپن دیکھے نا، بھتیجے کا بچپن چاچا تو دیکھتا ہی ہے. اب وہ چچا بیان کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب آپ چھوٹے تھے جھولے میں بیٹھتے، جھولے میں آپ لیٹے آرام کرتے رہتے. چھوٹے بچوں کو جیسا ہم کھلونے دیتے ہیں کھیلنے کے لیے، بچہ روتا ہے اس کو خاموش کرانے کے لیے کھلونے دیتے ہیں، اس کا دل بہلانے کے لیے ایک کوئی کھلونا اس کے ہاتھ میں، کوئی ٹوائے اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. وہ اس ٹوائے کے ساتھ، کھلونے کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے اور وہ ماں باپ کو آرام دیتا ہے. اگر وہ کھلونا اس کے ہاتھ میں نہیں دے تو بچہ روتے رہتا، ماں باپ کو پریشانی ہوتی. اب حضور کا کھلونا کیا تھا؟ ہمارے بچوں کے لیے ہم کھلونے دکان سے خرید کے لا کے دے دیتے ہیں، لیکن سرکار دو عالم کو اللہ نے کیا کھلونا عطا فرمایا جس کو کھیلتے کھیلتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے. اس زمین کا کوئی کھلونا ہمارے آقا کو نہیں دیا گیا کہ یا رسول اللہ یہ زمین کا مہنگا سے مہنگا کھلونا ہے، آپ بچپن میں ہیں، آپ اس کھلونے سے کھیلیے. حضرت عباس بیان کرتے ہیں کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بچپن میں دیکھتا تھا آپ جب جھولے کے اندر تھے آپ کو کھیلنے کا ارادہ ہوتا اور آپ کھیلنا چاہتے، کوئی کھلونا آپ کے پاس نہیں ہوتا تو آپ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر انگلی ہلاتے. میں دیکھتا اللہ کے عزت و جلال کی قسم، جہاں آپ کی انگلی چلتی وہاں آپ کے اشارے پر آسمان کا چاند چلتے رہتا تھا. آسمان کا چاند ادھر ہٹ جاتا جہاں آپ کی انگلی ہٹتی چلے جاتی. آپ انگلی ادھر کرتے چاند ادھر ہو جاتا، اور انگلی ادھر کرتے تو چاند ادھر ہو جاتا. اب یہ چاند کو کون بتا دیے کہ جھولے میں لیٹنے والا کوئی بچہ نہیں ہے، اللہ کا رسول ہے؟ چاند کو کون بتا دیے؟ چاند کو بھی معلوم ہے کہ جو مجھے اشارہ کر رہا ہے وہ اشارہ کسی انسان کی طرف سے نہیں ہو رہا ہے، وہ اشارہ کسی اور چھوٹے بچے کی طرف سے نہیں ہو رہا ہے. ارے چاند کو بھی معلوم ہے کہ جو مجھے اشارہ دے رہا ہے، جو حکم دے رہا ہے، وہ اسی ذات کا حکم ہے جس کے صدقے میں، جس کے نور سے میں خود پیدا ہوا. چاند خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا ایک حصہ ہے. تو اس کو معلوم ہے، چاند کو معلوم ہے میں ان کے نور سے پیدا ہوا ہوں، ان کے حکم پر نہیں عمل کروں گا تو اور کس کے حکم پہ عمل کروں گا؟ تو چاند جدھر آپ اشارہ کرتے چاند جھک جاتا، جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. یہ نشانی کب دیکھے؟ بچپن میں. کون؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور بیان کر دیے کہ یا رسول اللہ اسی وقت میں نے جان لیا، پہچان لیا کہ آپ اللہ کے رسول. یہ تو بچپن کی بات ہو گئی. جب نبوت کا اعلان ہوا، میں اللہ کا رسول، اللہ کا نبی ہوں، اعلان فرمایا، مکے کے چند کفار انہوں نے کہا کہ نبی کے پاس کوئی معجزہ ہوتا ہے، نبی کے پاس کوئی کرشمہ ہوتا ہے، وہ کام جو عام لوگ نہیں کر سکتے وہ نبی کر سکتا ہے. آپ کچھ کر کے بتاؤ، کوئی کرشمہ کر کے بتاؤ، کوئی معجزہ بتاؤ تاکہ ہم کو یقین آ جائے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو حضور نے فرمایا کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ یہ بھی نہیں بولے کہ میں اپنی طرف سے ایک چیز بتا رہا ہوں اس کو معجزہ سمجھ کے تم دیکھ لو. اگر ایسا بتا دیتے تو ہم کو اعتراض کرنے کا موقع ملتا کہ حضور جو چاہے وہ نہیں کر سکتے، بلکہ چند چیزیں کر سکتے، اس میں سے ہی بتا دیں. چند چیزیں 10-15 چیزیں ایسے ہیں جو حضور کر سکتے، کبھی یہ بتا دیے کبھی وہ بتا دیے. وہ 10-15 چیزوں سے ہٹ کے کچھ بولے تو نہیں کر سکتے. ایسا ہم کو اعتراض کا موقع ملتا تھا، لیکن حضور نے وہ موقع نہیں دیا. کیا فرمایا؟ تم بتا دو کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو. یہ کون بول سکتا ہے دوستو؟ یہ بات وہی بول سکتا ہے جس کو اللہ نے ہر کام کرنے کی قدرت عطا فرمائی، وہی بول سکتا، اس کے علاوہ کوئی نہیں بول سکتا. تو حضور نے پوچھا کیا دیکھنا چاہ رہے؟ تو ان لوگوں نے کیا جواب دیا؟ یہ کہا کہ یہ جو آسمان پر چاند نظر آ رہا نا، ہم یہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. اگر آپ نبی ہیں اللہ کے تو آپ کی تو ساری کائنات آپ کی بات مانتی ہے، چاند بھی آپ کی بات مانتا ہے. اگر آپ سچے نبی ہیں تو چلا ذرا آپ اپنا ہاتھ اٹھائیے اور چاند کو اشارہ کیجئے، 2 ٹکڑے کیجئے. اگر چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے تو ہم سمجھیں گے کہ بے شک آپ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہیں.
اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار دیکھو، اب اختیار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت دیکھیے، اللہ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتھارٹی دی ہے ساری کائنات کے اوپر، ساری کائنات کے ایک ایک شے، ایک ایک چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو حضور کو اتھارٹی دی ہے، جو حضور کو ساری کائنات پر اختیار دیا ہے، اب اس کا مظاہرہ دیکھیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مکے کے سرزمین پر ٹھہرے ہوئے ہیں اور ٹھہر کر چاند کی طرف اشارہ کر رہے۔ چاند کتنی دور ہے، کتنے کروڑوں میل دور ہے، اور یہاں زمین پر کوئی انسان اگر ٹھہرے چاند کو دیکھ کے دو ٹکڑے کرے تو کیا چاند دو ٹکڑے ہوتا؟ ہماری عقل میں نہیں آ سکتا۔ لیکن سرکار دو عالم کیا کرتے ہیں، ان کو معلوم ہے یہ چاند بھی میرے نور سے پیدا ہوا ہے، یہ چاند میرے نور کا ایک حصہ ہے، لہٰذا یہ چاند کو میں اشارہ کروں گا تو چاند ضرور اللہ کے حکم سے دو ٹکڑے ہو جائے گا۔ اشارہ کرتے ہیں، بس اپنی انگلی سے اشارہ کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب انگلی سے اشارہ کرتے ہیں، سارے مکے والے دیکھ رہے ہیں، چاند تھا آسمان پر، جیسے اشارہ ہوا دو ٹکڑے ہو گیا، آدھا ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف چلا گیا، آدھا ٹکڑا پہاڑ کے دوسری طرف چلا گیا۔ یہ کون پہچانا حضور کو؟ چاند پہچانا، انسان نہیں پہچانا، کافر نہیں پہچان رہا، مشرک نہیں پہچان رہا، منافق نہیں پہچان رہا ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، ان کا یہ مرتبہ ہے۔ چاند جس کے اندر کوئی جان نہیں ہوتی، جو انسان نہیں ہے، جس کے اندر روح نہیں ہوتی، جس کے اندر دیکھنا سننا سمجھنا نہیں ہے، ایک ایسی مخلوق، اس کو بھی معلوم ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، ان کے اشارے پر مجھے دو ٹکڑے ہو جانا چاہیے۔ اب آئیے مکہ سے مدینہ تشریف لاتے ہیں ہجرت کے بعد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں جو صحابہ رہتے ہیں ان کو انصار کہتے ہیں، انصار صحابی۔ ایک ان کے پاس اونٹ تھا، ایک بعض انصار صحابی کے گھر میں اونٹ تھا، وہ اونٹ سے وہ لوگ اپنے کھیتوں میں پانی ڈالنے کا کام کرتے تھے۔ اونٹ کے اوپر پانی جو بھی اونٹ کے اوپر رکھتے، کھیتوں میں لے کے جاتے اور اونٹ کے ذریعے پورے کھیت میں پانی پہنچاتے۔ اب وہ اونٹ ایک مرتبہ بے قابو ہو گیا، کام کرنا بند کر دیا، اس کے اوپر پانی رکھ رہے ہیں، وہ انکار کر رہے ہیں، پیٹھ کے اوپر جو بھی رکھ رہے ہیں وہ پیٹھ کے اوپر سے گرا دے رہا، جس کی وجہ سے کھیتوں میں پانی نہیں پہنچ رہا، اور پانی اگر نہیں پہنچے تو کھیت سوکھ جائیں گے، کھیت سوکھ جائیں گے تو اناج نہیں نکلے گا، اناج نہیں نکلے گا تو بھوکے مریں گے۔ یہ ساری کی ساری سچویشن ہے۔ اونٹ بے قابو ہو گیا، پاگل ہو گیا، یعنی کوئی کام نہیں کر رہا، کوئی بات نہیں سن رہا، آپے سے باہر ہو گیا، بے قابو ہو گیا۔ اس کو ایک جگہ باندھ دیے، لوگوں کو مارنے لگا، لوگوں کو ستانے لگا۔ اونٹ کیونکہ زیادہ کام لوگ لے رہے تھے، اس کو چارہ وغیرہ کم ڈال رہے تھے، تو لوگ اس کو باندھ دیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہمارا ایک اونٹ ہے بے قابو ہو گیا اور وہ کام کرنے کے لیے منع کر رہا ہے، اپنی پیٹھ کے اوپر کوئی چیز لادنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم کھیتوں کو پانی کیسا دینا؟ تو سرکار دو عالم فرماتے ہیں اگر ہمارا جو آج کل عقیدہ بنتے جا رہا، وہ عقیدے کو سامنے رکھ کر اگر دیکھے تو حضور یہ بولنا تھا، اونٹ نہیں کام کرا تو میرے کو کیا بول رہے؟ میرے پاس آؤ، نماز کیسا پڑھنا سیکھو، میں سکھاؤں گا، روزہ کیسا رکھنا، روزے کے مسائل، نماز کے مسائل، فقہ کے مسائل، نکاح کے طلاق کے مسائل، قرآن کیسا پڑھنا، یہ سب بتانے کے لیے میں آیا۔ تمہارا اونٹ نہیں بات سن رہا تو میں کیا کرنا؟ یہ جواب ہوتا نہیں ہوتا، یہ بنتا نہیں بنتا، یہی جواب بنتا تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ رسول کا کام صرف یہ نہیں ہے، رسول اس دنیا کے اندر، اس زمین کے اندر اللہ کا نائب ہوتا ہے، اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے، لہٰذا اللہ کی بات جو مخلوق مانتی ہے وہ مخلوق رسول کی بات بھی ماننا پڑتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا نائب، اللہ کا خلیفہ ہے۔ اللہ کو جو مخلوق پہچانتی ہے وہ مخلوق رسول کو بھی پہچانتی ہے، اللہ کی جو مخلوق عبادت کرتی ہے وہ مخلوق رسول کی بھی اطاعت کرتی ہے، کیونکہ یہ اسی اللہ کا نائب اور خلیفہ بن کر دنیا کے اندر آیا۔ اب رسول فرماتے ٹھیک ہے چلو مجھے لے کر جاؤ۔ جب قریب گئے صحابہ بولے یا رسول اللہ تھوڑا احتیاط سے آپ اندر جائیں گے، ہو سکتا وہ اونٹ آپ کو نقصان پہنچا دے، کیونکہ جانور ہے نا، جانور کو کیا معلوم، سامنے ڈاکٹر ہے، لائر ہے، انجینئر ہے، آپ بڑے سے بڑے پروفیسر ہے، فلاسفر ہے، جانور کو تو نہیں معلوم نا بھی۔ جانور کی نظر میں تو آپ ایک انسان ہیں، جانور کی نظر میں آپ کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہوتا، جانور کسی کو پہچانتا نہیں اس کے مرتبے سے، کسی کو اس کے عہدے سے نہیں پہچانتا، کسی کو اس کے رتبے سے نہیں پہچانتا، کسی کو اس کے کمالات، اس کے ٹیلنٹ، اس کے معجزات سے جانور نہیں پہچانتا۔ جانور کی نظر میں سارے انسان برابر ہے، ایک ہے۔ یہ صحابہ بولے یا رسول اللہ وہ جانور ہے، اس کو اچھے برے کی تمیز نہیں ہے، اس کو رسول کون ہے عام آدمی کون ہے نہیں معلوم، لہٰذا وہ پاگل جانور ہے۔
पागल हो गया, जैसा एक कुत्ता पागल हो जाता है वैसा ये ऊंट पागल हो गया। आप जाएंगे तो खुदा ना खास्ता वहाँ पर हमला भी कर सकता है, लिहाजा आप अंदर मत जाइए। सरकार दो आलम फरमाते हैं लैसा अलैया बअसुन, फरमाते हैं मुझे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि वो जानवर जानता है कि मैं अल्लाह का रसूल। नहीं जानने वाला हमला करता है, जो जानता है उसके ऊपर कोई जानवर हमला नहीं करता उसको, क्योंकि मेरे ही नूर से पैदा हुआ, मेरे नूर से पैदा हुआ, मुझे क्यों नहीं पहचानेगा? मुझे वो जानवर जरूर पहचानता है, लिहाजा मुझे फिक्र की कोई बात नहीं, मुझे कुछ होने वाला नहीं है। सहाबा पीछे थे, सरकार दो आलम आगे बढ़े। जैसे ही सरकार आगे बढ़े उस ऊंट के ऊपर अपना मुबारक हाथ रखा, जैसे ही वो ऊंट को पता चला कि मेरे आका सामने खड़े हैं, वो ऊंट जो पागल हो गया था और बेकाबू हो गया था, फौरन आका अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करने लगता, सजदा करने लगता है, सरकार के काबू में आ जाता है, सरकार के सामने सजदा रेज हो जाता है, बिल्कुल सजदा करता है जैसे हम नमाज में हमारे रब को सजदा करते हैं। सजदा करने लग गया, सरकार दो आलम उसको पकड़कर उठाते हैं और दोबारा काम पे लगाते हैं, हत्ता अदखलहु फिल अमल, दोबारा उसको काम में लगा देते हैं। जैसे सरकार उसको काम में लगा देते हैं वो फौरन सरकार की बात मान के काम में लग जाता है। ये मंजर देख रहे हैं सहाबा किराम। सहाबा किराम देखे, अरे हमारे दिलों के अंदर तो कब से की ये आरज़ू थी कि हमारे आका के सामने सजदा करें, कब से की हमारे दिलों के अंदर ये तमन्ना थी कि या रसूल अल्लाह, आपका अदब और आपकी मोहब्बत हमारे दिल में इतनी ज्यादा है कि बस एक सजदा करना बाकी है, दूसरा और कोई बात ही नहीं है। ना आपके बालों को हम नीचे गिरने देते हैं, ना आपके नाक से निकलने वाली चीज को नीचे गिरने देते हैं, ना आपकी जबान से जो लुआब थूक निकलता है हम उसको नीचे गिरने देते हैं, ना आपके खून को जमीन पर गिरने देते हैं, आपकी कोई चीज को हम जमीन पे गिरने नहीं देते। इतना हद दर्जा हम आपका अदब और एहतराम करते हैं। हाँ, दिल में एक ख्वाहिश थी कि कभी मौका मिले तो आपको सजदा कर लेंगे, लेकिन आप इजाजत ही नहीं दे रहे। अब यहाँ ऊंट सजदा कर लिया तो हम तो ऊंट से अच्छे हैं, ऊंट को मिल गई इजाजत सजदा करने की तो हमको भी मिल जाती। सहाबा किराम मस्क करने लगे, या रसूल अल्लाह, एक बेजुबान जानवर अपने दिल की तमन्ना को, हसरत को मिटा रहा है आपको सजदा करके, हम तो आपके गुलाम हैं। जैसे ऊंट को इजाजत मिल गई, आप हमको इजाजत दीजिए कि हम भी आपको सजदा करने लग जाए। सरकार दो आलम ने मना फरमा दिया, नहीं, अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा करने की इंसान को इजाजत नहीं है। अगर अल्लाह के अलावा किसी और को मैं सजदा करने का हुक्म देता तो बीवियों को हुक्म देता कि वो अपने अपने शौहरों को सजदा करे, लेकिन खुदा के अलावा किसी को सजदा करने की इजाजत नहीं है, लिहाजा तुम सजदा नहीं कर सकते। तो पता क्या चला? पता ये चला कि जानवर को भी मालूम है कि जो आने वाला शख्स है वो कोई आम इंसान नहीं है, वो कौन है? वो अल्लाह का रसूल है। तो अल्लाह के रसूल की मारिफत और पहचानत अगरचे के बाद इंसानों को नहीं है, लेकिन उस जानवर को मालूम है कि अल्लाह के रसूल है, तो वो जानवर वो अल्लाह के रसूल की मारिफत और पहचानत को रखता है तो वो इंसानों से भी आला बन गया। और वो इंसान जो इंसान होते हुए रसूल को नहीं पहचानते हैं वो उस जानवर से भी गए गुजरे और बदतर बन गए। ये ऊंट का वाकया हो गया। अब एक सहाबी है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ये तो हुजूर सामने है, हाँ भाई सामने है तो पहचान लिया समझेंगे, दूर है तो नहीं पहचानता होगा, सामने आया तो पहचान लिया होगा, ऐसा ख्याल आता। अब देखो दूर से भी जानवर कैसे पहचानते हैं। एक सहाबी है, उनका नाम है सफीना रदियल्लाहु अन्हु। वो एक जंगल, एक समंदर में जा रहे थे, उनकी कश्ती टूट गई। कश्ती टूट गई तो उस कश्ती का एक तख्ते पे वो बैठकर ऐसे ही जहाँ तख्ता जा रहा था वहाँ चले गए। वहाँ पर शेर का एक गार उनको मिला, जहाँ शेर रहते हैं, वो शेरों की एक जगह पे उनका तख्ता उनको लेके चले गया। तो वो वहाँ पे देखे तो सामने एक शेर खड़ा हुआ, उधर समंदर है, उधर शेर है, शहर में जाने का रास्ता नहीं मालूम, नया रास्ता है, कैसे जाना, आगे कुआं पीछे खाई का मसला है, पीछे जाएंगे तो समंदर है जहाँ से बचते बचाते आए, सामने जाएंगे तो शेर है, कोई तीसरा रास्ता नहीं मालूम कि कैसे शहर में जाना है। अब वो शेर जैसे ही इनके करीब आता है, थोड़ा हम अपने आप को उस जगह पर तसव्वुर करें कि अगर हम खड़े हुए हैं और शेर हमारे सामने है, उस वक्त ना अल्लाह याद आता ना रसूलुल्लाह याद आते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त कोई चीज याद नहीं आती, क्योंकि हमारी मौत हमको हमारे सामने नजर आ रही है। अब ये हजरत सफीना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े हुए हैं, सामने शेर आ रहा है, और शेर जैसे करीब आता है हजरत सफीना उसको कहते हैं, अना मौला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ शेर तू जानता है मैं कौन हूँ? तू समझ रहा होगा मैं ऐसा वैसा कोई आदमी हूँ, याद रख ले जिसके नूर से तू खुद पैदा हुआ है उस मोहम्मद रसूलुल्लाह का मैं गुलाम। अब वो शेर को ज़बान आती थी होगा, शेर को अरबी आती थी होगा, शेर को सुनने की समझने की सलाहियत थी होगा, शेर को उनकी बात समझ आती थी होगा।
عقل کیا کہتی ہے؟ بھائی جانور سے بات نہیں کر سکتے، لیکن وہ عقل سے نہیں اپنے ایمان سے بات کر رہے تھے کہ اگر یہ ضرور اللہ کے رسول کو پہچانتا ہے تو میری بات یہ ضرور اللہ اس کو سمجھ میں دے دے گا۔ تو بولے کہ میں رسول اللہ کا غلام۔ جیسے ہی وہ شیر سنا کہ یہ رسول کے غلام ہیں، فوراً وہ جھک گیا اور جھک کے پلٹا پلٹ کے اپنے دم سے اشارہ کرنے لگا، جیسے کہ ان کو انڈیکیٹر دے رہا ہے، دم کے ذریعے راستہ بتانے کے لیے، پیچھے پیچھے آؤ میرے۔ وہ شیر اشارہ دے رہا، میرے پیچھے آؤ، میں تم کو راستہ بتاتا ہوں۔ ارے جو شیر چیر پھاڑ کے کھا کے موت کے گھاٹ اتار دینے والا تھا، جیسے ہی رسول کا نام آ گیا اور پتا چلا کہ یہ رسول کا غلام میرے سامنے کھڑا ہوا ہے، فوراً اس شیر کے اندر عاجزی آ گئی اور وہ صحابی کو، حضرت سفینہ کو اشارہ دینے لگا، دم ہلانے لگا۔ وہ صحابی سمجھ گئے کہ یہ مجھے راستہ بتا رہا۔ وہ شیر کے پیچھے پیچھے جا رہے، شیر جاتے 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 آخر میں وہاں پر راستہ بتا کے چھوڑ دیا۔ آہستہ دھیمی آواز میں تھوڑا سا غرایا، آواز نکالا، 5 مرتبہ آواز نکالا۔ کتنی بار؟ 5 بار شیر آواز نکالا، 5 بار۔ اب صحابی کو تو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ شیر کیا بول رہا ہے، آئی گئی بات ختم ہو گئی۔ تھوڑے وقت کے بعد جب سرکار دو عالم کے پاس آئے حضرت سفینہ اور آ کر بولتے یا رسول اللہ ایک ایسا واقعہ ہوا، میں فلاں جگہ گیا تھا، شیر ایسا میرے کو ایسا کرا، میں آپ کا نام لیا تو شیر چھوڑ دیا۔ لیکن جاتے جاتے وہ 5 مرتبہ آواز نکالا، کیا آواز ہے مجھے تو پتا نہیں چلا، بس میں آپ کو یہ واقعہ سنا رہا ہوں۔ تو سرکار دو عالم فرمایا وہ 5 مرتبہ جو بولا، کیا بولا معلوم ہے؟ نہیں یا رسول اللہ معلوم نہیں، آپ بہتر جانتے۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں پہلی بار جب آواز نکالا تو بولا کہ محمد الرسول اللہ کو میرا سلام پہنچا دینا۔ دوسری بار آواز نکالا تو بولا ابو بکر صدیق کو میرا سلام پہنچانا۔ تیسری بار آواز نکالا تو بولا عمر بن خطاب کو میرا سلام پہنچانا۔ چوتھی بار آواز نکالا تو بولا عثمان ابن عفان کو آواز پہنچانا۔ اور 5ویں بار آواز نکالا تو بولا کہ علی ابن ابی طالب کو میرا سلام پہنچانا رضی اللہ عنہ اجمعین۔ تو شیر کو بھی معلوم ہے کہ اللہ کے رسول کون ہیں، سامنے آئے بات نہیں، غائبانہ معلوم ہے، سامنے نہیں ہے اللہ کے رسول، لیکن پھر بھی معلوم ہے۔ ارے کیسے نہیں معلوم ہوگا کہ انہی کے نور سے تو شیر پیدا ہوا ہے، کیسے نہیں معلوم ہوگا؟ اب اس کے بعد سرکار دو عالم اپنے چند صحابہ کے ساتھ ایک جگہ جا رہے ہیں، ایک مقام پہ ہے، صحابہ ساتھ ہے، عمر بن خطاب ساتھ ہے رضی اللہ عنہ۔ ایک گاؤں والا آدمی آیا، گاؤں والا آدمی انتہائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، اس کے دل میں حضور کی ذری بھی محبت نہیں ہے، حضور کا دشمن ہے، اور سامنے آ گیا۔ سرکار دو عالم ہے، اکیلا آدمی ہے، اور سرکار دو عالم ہے، صحابہ ہے، عمر بن خطاب بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اب یہ گاؤں والا آدمی آ گیا۔ یہ گاؤں والا آدمی آتے آتے ایک گوہ کا شکار کر کے آیا تھا۔ گوہ بولے تو یہاں تیلگو میں کیا بولتے میرے کو نہیں معلوم، وہ ایک چپکلی کی طرح جانور ہوتا، جیسے سپلک ہوتی نا ویسا ایک بڑا جانور ہوتا۔ یہ چورا اس کو کیا کرتے، عام طور پہ دیوار چڑھنے کے واسطے اس کو رسی باندھ کے اس کے دم کو دیوار پہ لگا دے تو وہ چپک جاتا، ایسا چپکتا کہ وہ نکلتا نہیں، بڑا جانور ہوتا۔ شافعی مسلک میں وہ جانور حلال ہے کھانا، حنفی مسلک میں حلال نہیں ہے، حرام ہے، اس کو نہیں کھانا۔ تو وہ جانور کا شکار عرب کے لوگ کرتے تھے، اس کو کھاتے تھے، آج بھی شافعی مسلک میں جانور حلال ہے۔ تو وہ جانور کا شکار کر کے آیا تھا، عربی میں اس کو ذب کہتے ہیں اور اردو میں گوہ بولتے ہیں۔ وہ شکار کر کے اپنے آستین میں چھپا لے کے لایا، بڑے بڑے آستین ہوتے تھے، آستین میں چھپا لے کے لایا۔ ظاہر سی بات ہے شکار کرا تو مر گیا ہوں گا نا، زندہ تو نہیں ہے، شکار کرا تو انہیں مر گیا۔ مر جانے کے بعد اس کو چلو گھر کو جا کے پکا کے کھائیں گے، وہ جو چپکلی کی طرح بڑا جانور ہوتا ہے اس کو چھپا لے کے لا لیا اپنے آستین میں اور حضور کے سامنے آ گیا۔ آ کے بولا کہ کیا سرکار دو عالم کی گستاخی کر رہا، کیا بولا؟ میری قوم والے میرے کو اگر جلد باز بول کے نہیں بولنے کا ڈر اگر میرے کو نہیں رہتا تو میں ابھی اسی وقت آپ کو قتل کر دیتا تھا۔ میں ارادہ کر لیا آپ کو قتل کرنے کا، لیکن میں اب قتل کر دیا تو لوگ میرے کو تانا دیتے جلد باز بول کے، ارے بہت جلدی کر دیا انہیں قتل کرنے میں، ذرا بھی صبر نہیں کیا اس کو بول کے، ایسا لوگ میرے کو جلد باز ہونے کا تانا دیتے۔ اگر وہ تانا دینے کا ڈر میرے کو نہیں رہتا تھا نا، اللہ لات اور عزا کی قسم، میں جس خدا کی پوجا کرتا ہوں اس خدا کی قسم، میں تم کو ابھی اسی وقت مار کے سارے لوگوں کو خوش کر دیتا تھا۔ یہ کون بول رہا؟ حضور کے سامنے وہ گاؤں کا آدمی بول رہا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سنے، عمر بن خطاب تھے، حضرت عمر بن خطاب کو جلال آیا۔ آپ کہتے ہیں دعنی اقتلہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجیے ابھی اس کافر کی میں گردن اتار دیتا ہوں، ابھی اس کو میں قتل کر دیتا ہوں، اجازت دیجیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو کہتے ہیں یا عمر اما تدری
اما تدری کاد الحلیم ان یکون نبیا، فرماتے ہیں کہ اے عمر بن خطاب کیا تم کو نہیں معلوم جو دشمنوں کے دشمنی کو برداشت کرتا ہے، جو لوگوں کے سخت لہجوں کو برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، ایسے صبر کرنے والا جو بندہ ہوتا ہے اس کے اور نبی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا، بس ایک نبوت کا فرق ہوتا ہے۔ کاد الحلیم ان یکون نبیا، یہ جو بردبار ہے، یہ جو لوگوں کے تکلیفوں کو برداشت کرتا نا، لوگ بے ادبی کر رہے برداشت کر رہا ہے، لوگ گستاخی کر رہے برداشت کر رہا ہے، لوگ تکلیف دے رہے برداشت کر رہا ہے، لوگ مقام و مرتبے کو نہیں پہچان رہے یہ برداشت کرتے چلے جا رہا، جواب نہیں دے رہا، تو یہ جو برداشت کرنے والا جو آدمی ہوتا ہے وہ نبی کے قریب ہوتا ہے، اس کے اور اس کے نبی کے درمیان صرف ایک نبوت کا فرق ہوتا ہے۔ نبوت نہیں ہے اس واسطے یہ نبی نہیں ہے، اگر نبوت ہوتا تو یہ نبی بن جاتا۔ تو پتہ چلا کہ یہ صفت نبیوں کی صفت ہے، لوگ کچھ بولے اور سن کر آپ برداشت کریں تو بزدلی کی صفت علامت نہیں ہے، وہ نبوت کے صفتوں میں سے ایک صفت ہے، اور یہ صفت جس کے اندر آ جاتی ہے وہ نبی کے راستے پر ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بولے، عمر بن خطاب کو خاموش کرا دیے، اور خاموش کرا کے وہ گاؤں والے آدمی کو بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ یہ جو تو میری گستاخی کرا، کیا سمجھ کے گستاخی کرا؟ تیرے دل کے اندر میرے بارے میں ایسی کیا نفرت ہے، ایسی کیا نفرت ہے، ایسا میں تیرے ساتھ کیا غلط کر دیا جو تو میرے بارے میں ایسا بول رہا؟ پلٹ کے بولا تو وہ آدمی بولا وہ تکلمنی ایزن، ارے تم میرے سے بات بھی کر رہے، جیسا کہ اپن بولتے اپنے لہجے میں، کوئی ہمارے سے حیثیت میں کم بچہ اگر ہمارے سامنے کچھ بولا تو ارے اب انہیں بھی بولیں گا، ہمارے کو اس کے منہ میں بھی زبان ہے، اب یہ بھی بات کر رہا میرے سے، اب یہ بھی میرے کو بولیں گا، اب یہ بھی میرے کو سکھائیں گا، ایسا بولتے نا۔ وہ آدمی حضور کی گستاخی کرتے ہوئے حضور کے سامنے حضور کو بول رہا ہے اب آپ میرے سے بات بھی کریں گے، اب آپ کے منہ میں زبان بھی ہے، اب آپ میرے سے بات کریں گے، اب اپنے آپ کو اتنا سمجھ لیں کہ میرے سے بات کریں گے اب آپ، ایسا سرکار دو عالم کی استغفر اللہ گستاخی کر رہا۔ صحابہ کرام غصے میں ہیں لیکن سرکار روک دیے، صحابہ کچھ نہیں کر رہے۔ اب اس کے بعد وہ آدمی گستاخیوں پہ گستاخیاں کرتے جا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے لات اور عزا کی قسم میں کبھی تم پر ایمان نہیں لاؤں گا۔ لات اور عزا یہ بتاں تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے وہ لوگ، وہ بتوں کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے میں جس بت کی پوجا کرتا ہوں وہ بت کی قسم میں کبھی تم پر ایمان نہیں لاؤں گا، کبھی تم پر ایمان نہیں لاؤں گا، کبھی تم پر ایمان نہیں لاؤں گا۔ یہ بول رہا تھا کہ اس کے آستین میں جو زب تھا اس کو نکال کے سامنے ڈال دیا، وہ جو گوہ تھا، وہ جو چپکلی کی طرح بڑا جانور تھا، اس کو نکال کے سامنے ڈال دیا، ڈال کے بولا حضور کے ایک حقارت سے بولا یہ جانور تمہارے اوپر ایمان لایا تو میں تمہارے اوپر ایمان لاؤں گا۔ اب بولا جانور ایمان لا سکتا کیا؟ مر گیا بیچارہ، اس کو شکار کر کے لائے، وہ مر گیا، اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے۔ اب آپ بولو یہ عقل میں آنے والی بات تو نہیں ہے، یہ کیوں بولا؟ نہیں ماننے کے واسطے بولا۔ اب اگر میں بولا بھائی میں آپ کی بات نہیں مانتا، یہ جو ہے آسمان نیچے آیا تو میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، تو مطلب کیا ہے؟ کبھی نہیں ماننا چاہ رہے آپ ماننا ہی نہیں چاہ رہے، یہ بولنے کا ایک انداز ہوتا ہے۔ تو انہیں اس کے دل میں ایمان نہیں تھا، یہ جانور ایمان لایا تو میں ایمان لا لیتا ہوں بلکہ کوئی اس کے دل میں ارادہ بھی نہیں تھا، لیکن خالی چپ کرانے کے واسطے بولا یہ جانور مان لیا تو میں مان لیتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے، ارے کیوں نہیں وہ جانور ہمارے آقا کو پہچانے گا، کس کے نور سے پیدا ہوا؟ ساری کائنات جب حضور کے نور سے پیدا ہوئی تو وہ جو زب تھا، وہ جو جانور، وہ جو گوہ تھا، وہ جو چپکلی کی طرح بڑا جانور اس کے آستین میں تھا، ارے کس کے نور سے پیدا ہوا دوستو؟ حضور کے نور سے، تو وہ حضور کو نہیں پہچانیں گا۔ ابھی بولے نا سرکار دو عالم کنز العمال کی حدیث ہے لیس شیء فی السماء والارض الا یعلم انی رسول اللہ، زمین و آسمان کی ہر شے جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول۔ اب وہ بھی تو اللہ کے رسول کو جانتی پہچانتی ہے، جان نہیں ہے، سرکار دو عالم اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور متوجہ ہو کر کہتے ہیں یا غب، اے وہ جانور، اے گوہ، اس کو گوہ بولتے ہیں اردو میں، اے گوہ، اس کو نام لے کر بولے۔ جیسے ہی سرکار اس کو پکارنا تھا فوراً اس کے اندر جان بھی آ گئی اور وہ فصیح عربی زبان میں سرکار دو عالم کا جواب دیتی ہے لبیک وسعدیک یا رسول رب العالمین، اے اللہ کے رسول، یہ آپ کا غلام آپ کی خدمت میں حاضر ہے، بتائیے کیا حکم ہے؟ جان کیسے آ گئی؟ عیسیٰ علیہ السلام تو بھی بولتے تھے خم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اڑ جا، بولتے وہ پرندہ اڑ جاتا تھا، یہاں بولنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی، اللہ کے حکم سے اٹھ بولیں گے، خالی حکم دے دیے تو جانور اٹھ گیا۔ کون حکم دے رہے؟ وہاں عیسیٰ علیہ السلام کو بولنا پڑا۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ مٹی کا پرندہ بناتے تھے، مٹی کا پرندہ بنا کے بولتے تھے قم باذن اللہ، اے پرندے اللہ کے حکم سے اڑ جا، وہ مٹی کے پرندے کے اندر جان آ جاتی تھی، وہ اڑ جاتا تھا۔ کتنا بڑا معجزہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اور جب کوئی انسان مر جاتا، مردے کے پاس آتے اور آ کر کہتے قم باذن اللہ، اے مردے اللہ کے حکم سے اڑ جا،
وہ مردہ اللہ کے حکم سے اڑ جاتا تھا، اس کے اندر جان آتی تھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کیسے زندہ کرتے تھے؟ اللہ کے حکم سے اٹھ، یہ بولے تو مردہ اڑتا تھا، یا اللہ کے حکم سے اٹھ بولنے کی ضرورت نہیں پڑی، یہاں پہ براہ راست حضور نے حکم دیا کہ اٹھ جا، اور اٹھ جا بھی نہیں بولا، خالی پکارا یا ضب، جیسے پکارا فوراً اس کے اندر جان آ گئی اور وہ مردہ زندہ بن گیا۔ اب وہ مردہ پلٹ کے بولنا تھا، تم بولے تو میں زندہ ہونا، وہ اللہ کو بولنے تو اس کے بعد زندہ ہوں گے، انہیں بولنا تھا، اس کو بھی معلوم اللہ کا حکم ان کا حکم دو جدا جدا نہیں ہے۔ ارے اللہ حکم دے یا رسول حکم دے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا حکم رسول کا حکم ہے، رسول کا حکم اللہ کا حکم ہے، کیونکہ یہ زبان جس سے حکم نکل رہا ہے یہ زبان ان کی اپنی زبان ہے، لیکن اس سے نکلنے والا حکم ان کے پروردگار کا حکم ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا رسول اپنی زبان سے جو کچھ بولتا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں بولتا، وہ اپنے رب کی طرف سے بولتا ہے۔ تو یہ جو سرکار پکارے اے گوہ اڑ جا، تو یہ جو بولے یہ کلام کس کا تھا؟ یہ کلام محمد رسول اللہ کے کلام کی شکل میں ان کے رب کا کلام تھا۔ وہ جانور کو معلوم یہ کلام ان کا نہیں ہے، کلام تو ان کے مولا کا ہے، تو پھر مولا جب بولے تو کیوں نہیں زندہ ہو جائے؟ ہمارے کو اعتراض ہوتا یہ حضور کی بات ہے یا اللہ کی بات ہے، اللہ تو نہیں بولا، نہ رسول بولے، اللہ بولا کیا؟ ہم فرق کرتے ہیں اللہ کی بات اور رسول کی بات میں، جانور فرق نہیں کرتے، وہ جانور ہم سے اچھے ہیں جن کو معلوم ہے کہ رسول کی بات بھی اللہ کی بات ہوتی ہے، ان کو معلوم ہے، ہم کو نہیں معلوم، اس لیے ہم فرق کرتے ہیں۔ جیسے ہی وہ جانور زندہ ہو گیا، زندہ بھی ہو گیا، حضور کی بات بھی سن لیا، سمجھ بھی لیا، عربی کہاں سے آ گئی ہوں گا، گرامر کہاں سے سیکھا ہوں گا؟ وہ جانور عربی میں کتاب میں بات آتی ہے بلسان عربی مبین، فصیح عربی زبان میں بات کرنے لگا، تو گرامر کہاں سے سیکھ لیا؟ عربی کے قاعدے کہاں سے سیکھ لیا؟ کون اس کو ایک پل میں سکھا دیے؟ ارے جو ساری کائنات کو سکھانے کے لیے آئے وہی اس کو ایک پل میں سب کچھ سکھا بھی دیے۔ ساری کائنات کو جو اللہ کے اتے پتے بتانے کے لیے آئے، ایک جانور کو عربی سکھانا ان کے لیے کیا بڑی بات ہے دوستو؟ اللہ کو بتانا بڑی بات ہے۔ اللہ جو غائب ہے ساری کائنات کے نظروں سے، ان ساری کائنات کے لوگوں کی آنکھوں میں اللہ کو بسا دینا یہ بڑے مشکل کی بات ہے۔ جب مشکل کام ہمارے آقا کے لیے آسان ہے تو یہ چھوٹا کام آقا کے لیے کیا بڑی بات ہے؟ وہ جانور کو عربی آ گئی اور وہ کیا کہتا ہے لبیک وسعدیک یا رسول رب العالمین، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، بتائیے کیا حکم ہے؟ تو سرکار پلٹ کے پوچھتے ہیں من تعبد، یہ تو بتا تم کس کی عبادت کرتا ہے، تو کس کی عبادت کرتا ہے ذرا یہ تو بتا، تیرا معبود کون ہے؟ تو بھی تو کسی کی عبادت کرتا ہے۔ جانور بھی عبادت کرتے ہیں، کس کی؟ خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ شرک جو ہے انسانوں میں ہے، جانوروں میں نہیں ہے۔ جو شرک ہے اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو پوجا کرنے کا، پوجنے کا، خدا سمجھنے کا، یہ بیماری انسانوں کے جنوں کے درمیان ہے۔ جانوروں میں، جھاڑوں میں، پہاڑوں میں شرک نہیں ہے۔ انسان اور جن کے علاوہ ساری کائنات اللہ کی توحید کو ماننے والی اور حضور کی رسالت کو ماننے والی، تو وہ جانور میں کوئی مشرک نہیں ہے۔ وہ جانور پلٹ کر جب سرکار پوچھتے من تعبد، تو وہ جانور کہتا ہے الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنۃ رحمتہ وفی النار عذابہ۔ وہ جانور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں ایسے خدا کی عبادت کرتا ہوں جس کا عرش آسمانوں میں ہے، جس کی بادشاہت زمین کے اندر ہے، سمندر میں جس کا راستہ ہے، جنت میں جس کی رحمت ہے اور دوزخ میں جس کا عذاب ہے، میں ایسے خدا کی عبادت کرتا ہوں۔ یہ کوئی جادو ہے؟ نہیں، کوئی جادو نہیں ہے، یہ سچے نبی کا سچا معجزہ اور سچا تصرف ہے، سچے نبی کا سچا اختیار ہے۔ اور اس جانور کو جو پہچانت ہے محمد رسول اللہ کی، وہ غور کیجئے، ایرا خیرا کوئی بولتا تو جانور زندہ نہیں ہوتا، اگر زندہ ہو بھی جائے تو اس کو عربی زبان نہیں آتی، اگر آ بھی جائے تو وہ اللہ کی توحید بیان نہیں کرتا۔ لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بولے، اس جانور کے اندر حیات بھی آ گئی، پہچانت بھی آ گئی، معرفت بھی آ گئی، توحید کا درس بھی دینے لگ گیا۔ کیسا یہ ساری چیزیں جانور کے اندر پیدا ہو گئی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کی وجہ سے۔ وہ جانور جب بولا کہ میں آسمانوں کے خدا کی عبادت کرتا ہوں، زمین میں اس کی بادشاہت ہے، تو اس کے بعد پھر سرکار پوچھتے ہیں فمن انا، اچھا جب اتنا بتا دیا تو یہ بتا کہ میں کون ہوں؟
जानवर को मालूम है कि हुजूर कौन है, और हम इंसान होते हुए हमको नहीं मालूम कि हुजूर कौन है, और हम बोलते अरे छोड़ो हमारे जैसे इंसान। फमन अना, तो वो जानवर को पूछे ठीक है जरा ये तो बता दे कि मैं कौन हूँ, तो वो फरमाते हैं, वो जानवर क्या बोलता है, अंता रसूल रब्बिल आलमीन व रहमतुल लिल आलमीन, अरे आप तो सारी कायनात के जो परवरदिगार है उसका परवरदिगार के आप रसूल है, और सारी कायनात के लिए आप रहमत बनाकर भेजे गए हैं, आप अल्लाह के सच्चे रसूल। अब देखो वो जो आदमी गाँव वाला आया था उसके दिल में इरादा नहीं था ईमान लाने का, ऐसा बोल दिया था, खाली ऐसे ही बोल दिया था ये जानवर ईमान लाए तो मैं ईमान लाऊंगा बोल के, ऐसा इरादा नहीं था ईमान लाने का। लेकिन जब अपनी आंखों से देख लिया कि ये जानवर कैसे बोलने लगा, अभी तो मैं इसका शिकार करके आया, कैसे ये जानवर के अंदर जान आ गई, कैसे ये अल्लाह की तौहीद भी बयान कर रहा है और कैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी पहचान रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे इस जानवर को इतनी अकल है, इतनी पहचानत है, तो मुझे कितनी अकल कितनी पहचानत नहीं होनी चाहिए। फौरन कलिमा पढ़ता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलिमा पढ़कर कहता है कि या रसूलल्लाह बस अब मैं आप पर ईमान लाता हूँ, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के सच्चे पैगंबर। ईमान लाने के बाद कहता है जब मैं आया था, अल्लाह की इज्जत की कसम बता रहा हूँ, जब मैं इधर आया था इस सारी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा नफरत अगर मेरे दिल में किसी की थी तो वो आपकी थी। पूरी दुनिया में किसी को मैं सख्त नफरत करता था, मेरे दिल के अंदर जो शदीद गुस्सा अगर किसी के बारे में था तो वो आपके बारे में था। लेकिन खुदा की कसम अब मैं ईमान लाया हूँ तो अब सारी दुनिया से सबसे ज्यादा मुझे कोई पसंद है तो वो आपकी जात पसंद है। अरे सारी दुनिया तो सारी दुनिया, अपने आप से भी अगर मैं मोहब्बत सबसे ज्यादा किसी से करता हूँ तो आपसे करता हूँ। कैसा दिल बदल गया एक लम्हे में। सरकार तो आलम का तसर्रुफ खाली दुनिया की चीजों पे नहीं है, लोगों के दिलों के ऊपर भी है। जब दिल लेके आया था तो गंदा दिल लेके आया था। सरकार देखे अरे इसके दिल के अंदर तो कुफ्र और शिर्क की गंदगी है, इसके दिल के अंदर तो हुजूर की गुस्ताखी है, इसके दिल के अंदर तो मेरी नफरत है। इसके दिल को कैसे बदलना, जिस्म को साफ नहीं कर रहे हैं कपड़ा लेके पानी लेके, एक लम्हे के अंदर उसके दिल को पाक करके बता दिए और बताकर बताए कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ऐसी कुदरत दिया है, मैं चाहूँ तो एक सेकंड के अंदर दुश्मन के दिल को भी बदल सकता हूँ। दिल बदल गया, वो शख्स कलिमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गया। तो मुहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, ऐसे सैकड़ों हजारों रिवायतें और हदीसें हैं जिससे पता चलता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचानत जानवरों को भी। अब आखिरी बात बता के बात खत्म करता हूँ। ये सब जानवर थे। जानवर का मतलब क्या, जान रखने वाले। जानवर का मतलब क्या, ऊंट का किस्सा आप सुने, ऊंट के अंदर भी जान है। शेर का किस्सा सुने, शेर में भी जान रहती। ये ज़ब का किस्सा सुने, गोह का, इसके अंदर भी जान रहती। अब ये ख्याल आ सकता है भाई जान है इस वास्ते पहचाने, बेजान अगर पहचाने तो बात समझ में आती। ये तो जान रखने वाले, जान रखने वाले तो कैसा भी पहचान लेते। कुत्ता भी अपने मालिक को पहचानता नहीं पहचानता, लेकिन वो पहचानने में, ये पहचानने में जमीन और आसमान का फर्क है। वो खाली मालिक को पहचानता, उसके मर्तबे से वाकिफ नहीं होता। लेकिन यहाँ जानवर रसूल को सिर्फ पहचान रहा नहीं, रसूल के मर्तबे से वाकिफ है, फर्क है। लेकिन चलो थोड़ी देर के लिए हम ये समझते हैं कि भाई इनके अंदर जान है, ये लोग समझ सकते हैं। नहीं समझने वाली चीज अगर रसूल को मानी तो बताओ। हाँ वो भी सुनिए, जब मस्जिद बन गई मस्जिद नबवी, अब ये मेंबर आपके सामने रखा हुआ है, मार्बल का, ईंट का, पत्थर का। जब सरकार दो आलम मस्जिद के अंदर जुमा का खुतबा देते थे तो मेंबर नहीं था, ठहर कर हुजूर बयान करते थे। और चूंकि पीठ आपकी पीठ थी, पीठ के पीछे एक खजूर का दरख्त था, वो खजूर के दरख्त को आप टेक लगाकर खुतबा देते थे, ठहरे ठहरे आप बयान करते थे। तो एक औरत को मालूम हुआ कि मेरे आका ठहर कर खुतबा दे रहे, आका को तकलीफ होंगी, क्यों ना बैठने के लिए आका को एक मेंबर बनाना। उसका एक गुलाम था, वो बढ़ाई का काम करता, कारपेंटर था, बढ़ाई था। तो उन्हें वो औरत आके आका की खिदमत में बोलती है कि या रसूलल्लाह आप इजाज़त दिए तो मैं जो है, मेरा गुलाम कारपेंटर है, वो लकड़ी से एक मेंबर बना के लाता, आप आराम से बैठ के मेंबर पर आप बयान कीजिए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन शिकती, तो बनाना चाहे तो बना के लाओ। ये नहीं बोले अच्छा बना के लाओ, क्योंकि अगर बोल देते तो हुजूर का हुक्म वाजिब हो जाता। वो नहीं बना के लाती तो गुनहगार हो जाती। तो हुजूर उसको गुनाह से बचाना चाह रहे, ठीक है बना के लाओ, नहीं बोले बना के लाओ, बोलते तो फर्ज और वाजिब हो जाता था। सरकार क्या फरमाए, इन शिकती, बना के लाना चाह रहे तो बना के लाओ, अब फर्ज नहीं है बनाना, बनाए तो ठीक है, नहीं बनाए तो गुनाह नहीं है।
اب وہ عورت اپنے غلام کو لے کر ایک لکڑی کا ممبر بناتی ہے اور بنا کر لا کر سرکار کی خدمت میں پیش کرتی ہے. وہ ممبر مسجد نبوی میں لگ گیا. اب ممبر آ گیا تو ٹھہر کے تو بیان نہیں کریں گے, بیٹھ کے آرام سے ممبر پہ بیان کر رہے ہیں سرکار دو عالم. اب ایک جمعہ کا موقع آیا, سرکار بیٹھ کے ممبر پہ بیان کر رہے, خطبہ دے رہے ہیں. اچانک ایک چھوٹے بچے کے رونے کی آواز آئی. چھوٹا بچہ رو رہا, جیسے دودھ پیتا بچہ, دودھ نہیں ملا, ماں کا چہرہ نہیں دکھا تو جیسے روتا, بلک بلک کے روتا, تڑپ کے روتا, ایسا ایک چھوٹا بچہ رو رہا. صحابہ دیکھ رہے مسجد میں چھوٹا بچہ کہاں. اب یہ مسجد میں چھوٹے بچے کی آواز ہے تو تعجب ہوتا نہیں ہوتا کہ چھوٹا بچہ کہاں سے آ گیا, وہ بھی دودھ پیتا بچہ, چلو 4-5 سال کا بچہ بولے تو آ سکتا, دودھ پیتا بچہ مسجد میں کہاں سے آ گیا. ایک دوسرے کو دیکھ رہے, کون رو رہا نہیں معلوم. تھوڑی دیر گزری, پھر رونے کی آواز آ رہی ہے. صحابہ کو پتا نہیں چلا کہ کون رو رہا ہے, لیکن محمد رسول اللہ کو تو سب معلوم ہے. آپ ممبر سے نیچے تشریف لاتے ہیں, اس کھجور کے تنے کے پاس جاتے, اس سے گلے ملتے ہیں. وہ کیا خوش قسمت جھاڑ رہا ہوگا جس سے کائنات کا تاجدار گلے مل رہا. گلے مل کے اس کو چپ کرا رہے, ایسا چپ کرا رہے جیسے چھوٹے بچے کو چپ کراتے. چھوٹے بچے کو جیسا چپ کراتے, یہ باتاں وہ باتاں بول کے اس کو چپ کراتے, ایسا اس جھاڑ کو چپ کرا رہے ہیں, خاموش بٹھا رہے ہیں. اور اس جھاڑ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رونے کی ضرورت کیا ہے. تو وہ جھاڑ کہتا ہے, یا رسول اللہ, جب آپ یہاں مجھ سے اپنا جسم مبارک لگا کر خطبہ دیتے تھے, میں آپ کے جسم مبارک کی خوشبو کو محسوس کرتا تھا, آپ کے جسم مبارک کو لگا ہوا رہتا تھا. جب سے یہ ممبر بن گیا, یہ آپ جو دور ہو گئے مجھ سے, آپ کی یہ دوری مجھ سے کوئی برداشت نہیں ہو رہی ہے, یہ دوری آپ کی برداشت نہیں ہو رہی ہے. لہذا تو سرکار دو عالم فرماتے ممبر تو لگ گیا, اب میں واپس آ کر تجھ سے ٹیک لگا کر خطبہ تو دے نہیں سکتا, لیکن میں تجھے 2 اختیارات دیتا ہوں. تو دنیا میں رہنا چاہتا ہے, یا اگر تو چاہے تو میں تجھے یہاں سے نکال کر جنت میں لگا دوں گا, اور جب اللہ کے بڑے بڑے دوست اور بڑے بڑے اولیاء جنت میں جائیں گے تو تیرا نکلا ہوا پھل کھائیں گے, بڑے بڑے اولیاء کی تو غذا بنے گی. یہ منظور ہے یا دنیا میں یہاں رہنا منظور ہے؟ وہ جنت کو بھی معلوم, وہ درخت کو بھی معلوم تھا, اگر میں دنیا میں رہوں تو ایک نہ ایک دن مجھے یہاں سے کاٹ دیا جائے گا, ایک نہ ایک دن مجھے ڈسٹرائے کر دیا جائے گا, دنیا ایک نہ ایک دن فنا ہو جائے گی. دنیا کی نعمت مانگوں گا تو دنیا فنا ہونے والی ہے, لہٰذا نئی دنیا کی نہیں جنت کی نعمت مانگنا چاہیے, کیونکہ جنت میں بھی میں محمد رسول اللہ کے ساتھ رہا کروں گا. تو وہ درخت کہتا ہے, یا رسول اللہ, مجھے آپ اٹھائیں اور جنت میں لگا دیں. جنت میں جب لگا دیں گے تو مجھے وہاں پر اللہ کے اولیاء میرا پھل کھائیں گے. تو سرکار دو عالم حدیث میں آتا ہے اس کو اٹھا کر جنت میں لگا دیتے ہیں. یہ سرکار کا تصرف. وہ درخت کیسے پہچان لیا, سینس کہاں سے آ گیا اس کے اندر. بے جان چیزوں کے اندر کوئی سینس, کوئی شعور نہیں رہتا, اس کے اندر شعور کہاں سے آ گیا کہ یہ ٹیک لگا کے کھڑنے والا کوئی عام انسان نہیں ہے, یہ اللہ کا رسول, اللہ کا آخری پیغمبر ہے. اس کے اندر شعور کہاں سے آ گیا. ارے حضور کا ہاتھ بھی نہیں لگا تھا, حضور کا جسم مبارک بھی نہیں لگا تھا. جسم کے اوپر کپڑا ہوتا نا, جسم کے اوپر کپڑا ہوتا, وہ کپڑا جو رسول کے جسم کو لگا ہوا تھا وہ کپڑا درخت کو لگ رہا تھا, ڈائریکٹ حضور کا جسم مبارک بھی نہیں لگ رہا تھا. وہ کپڑا لگنے کی تاثیر یہ تھی کہ بے جان درخت کے اندر جان آ گئی, بے جان درخت کے اندر جان آ گئی, بولنے آ گیا, سوچنا آ گیا, سمجھنا آ گیا, رونا آ گیا. پھر حضور گلے ملائے اور خاموش بٹھائے تو خاموش بیٹھنا بھی آ گیا. اور جب بولے کہ جنت میں لگاؤں یا دنیا میں رکھوں تو یہ بھی فیصلہ کرنے آ گیا کہ جنت میں رہے تو اچھا ہے, حضور کا دیدار کرتے رہوں گا. محترم بزرگ اور دوستو, ساری بات کا خلاصہ یہ ہے, حضور کو ہر چیز جانتی اور پہچانتی ہے. ہم ایک بدبخت انسان ہی ہے جو حضور کو جانتے اور پہچانتے نہیں ہیں. اگر ہم نہیں جانے نہیں پہچانے تو وہ جانور ہم سے اچھے ہیں, اور اگر ہم جانیں ہمارے آقا کے مقام و مرتبے کو اور جان کر ان کی دہلیز پر سر جھکا کے اپنے آپ کو ان کا سچا غلام اگر بنا لیں تو پھر ہم جانور سے بہتر ہو سکتے ہیں, ورنہ وہ جانور ہم سے اچھا ہے جو اپنے رسول کو پہچانتا ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرما, ہمارے آقا کی سچی عقیدت, سچی محبت عطا فرما, آقا کی معرفت عطا فرما, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سنتوں کی پیروی عطا فرما. وما علینا الا البلاغ, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.